خداوند کا شکر ہے، خداوند ہمیں اپنی جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج ایک بڑا اہم سوال ہے جو میرے بہت سارے عزیز ہیں، میرے بہن بھائی ہیں جو کرتے ہیں کہ ہم کتنے آسمانوں کو مانتے ہیں، کتنے آسمان ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کتاب مقدس کے ساتھ ہے۔ میں اس کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں کیونکہ کرسچن کمیونٹی بہت سارے سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات بھی خداوند مہیا کرتا ہے اپنی کتاب میں سے۔ تو آج جو آسمان ہے، آسمانوں کا ذکر ضرور میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ یاد رہے کہ جو ہم 3 آسمانوں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ 3 آسمان ہیں کتاب مقدس کے مطابق، اور اس میں جو پہلا آسمان ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق جب آپ پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے خدا نے پہلے آسمان کو بنایا، اور وہاں پر لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی آپ 6 آیت سے پڑھیں۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے، پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ یہ پہلا آسمان ہے۔ اور اسی طرح جب ہم ایمانی طور پر دیکھتے ہیں تو دوسرے آسمان کا ذکر بھی آپ کو کتاب مقدس میں سے ملتا ہے۔ آپ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اس کی 12ویں آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دوسرے آسمان کا ذکر ملے گا، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، یعنی ہماری جنگ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ تو یہ آسمانی جو مقام ہیں یہ پلینٹس ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں جو اوریجنل ٹنگز ہیں ان کے مطابق وہ لینگویجز میں جو ہے جو استعمال ہوئے ہیں الفاظ، وہ دوسرے آسمان کے لیے جہاں پہ پلینٹس ہے، یعنی ایک آسمان جو فضا ہے اس سے اوپر جو اسپیس ہے جس کو فلک کہا گیا ہے، اس میں جو پلینٹس ہیں اس کو کہا گیا ہے کہ وہ دوسرا آسمان ہے۔ اور تیسرا آسمان کتاب مقدس میں سے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، کرنتھیوں کا دوسرا خط اس کا 12واں باب جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پر مقدس پالوس رسول اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے، یہ مجھے معلوم نہیں، خدا کو معلوم ہے، یکایک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوری کے فخر نہ کروں گا، اور اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا، مگر تو بھی باز رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھے سنتا ہے۔ اور یہ ایک پوری بات خدا کے زندہ کلام میں سے اس نے اپنے لیے بتائی ہے۔ اور پھر بتایا ہے کہ تیسرے آسمان، ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو تیسرے آسمان تک گیا، اور وہیں پر لکھا کہ تیسرے آسمان پر ہی فردوس ہے، یعنی اس کا مطلب کہ تیسرے آسمان پر ہی جہاں پر خدا کا تخت ہے، جہاں پر خدا کا قیام ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف جو فزیکل ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں پہلا آسمان اور دوسرا آسمان یعنی اسپیس، اور تیسرا آسمان جو خدا کا تخت ہے اور جہاں پر فردوس ہے، جہاں پر عالم ارواح یعنی فردوس اور جہنم ہے، جہاں پر روحیں جاتی ہیں۔ ہم کتاب مقدس میں سے ان تینوں آسمانوں کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ 3 آسمان ہیں، اور تیسرا آسمان جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہماری روحیں یعنی ایمانداروں کی روحیں اور غیر ایمانداروں کی روحیں، یا جو ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن ایمان رکھتے ہوئے پھر بھی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ، اور جو ایمان میں ہی مر جاتے ہیں
وہ دونوں جو ان کی روحیں ہیں وہ تیسرے آسمان پر جاتی ہیں. ایک کی روح جو بد ہے وہ جہنم میں اور یا دوزخ میں، اور جو دوسرا ہے جو خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے خداوند میں سے ہوتا ہے وہ فردوس میں چلا جاتا ہے. خداوند آپ کو ان باتوں کو جاننے کا موقع دیتا ہے. خداوند آپ کو ان باتوں کے وسیلے سے برکت دے. شکریہ.